إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاز القشيري الشابوري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وسلاعها، نهى البائع والمبتاع. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پھلوں کی بیع سے، فروخت سے، یعنی وہ پھل جو درخت پر لگے ہوئے ہوتے ہیں ان پھلوں کی بیع سے منع فرمایا، یہاں تک کہ ان پھلوں کی صلاحیت یعنی صلاح ظاہر ہو جائے۔ بائع کو بھی منع فرمایا، مشتری کو بھی منع فرمایا۔ صلاح کیا ہے پھلوں کی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس میں نضج کے آثار پیدا ہو جائیں، مثلا سرخی یا پیلا پن یا کسی قسم کا ذائقہ، پکنے کے آثار ظاہر ہو جائیں۔ ابھی اگرچہ پورا نہیں پکا لیکن پکنے کے کچھ آثار اس میں ظاہر ہو جائیں، یہ مراد۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر کی ہے کہ وہ مأمون ہو جائے آہت سے، سماوی آفات اور بیماریاں جو پھلوں پر آتی ہیں جس سے پھل برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، درختوں پر لگا ہوا پھل، ان سے وہ مأمون ہو جائے، یعنی تھوڑا سا پھل کی عمر اتنی ہو جائے کہ اب اس کے اوپر وہ جو بیماریاں اور وبائیں پھلوں پر آتی ہیں ان سے وہ بچ جائے، محفوظ ہو جائے۔ لیکن غور کیا جائے تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما کی تفسیر میں کوئی اختلاف اور تعارض نہیں ہے، حاصل دونوں کا ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ مأمون من الآہت ہو جائے۔ جب اس میں سرخی یا پیلا پن یا پکنے کے کچھ آثار ظاہر ہوں گے تو اس وقت مأمون من الآہت بھی وہ ہو جاتا ہے، اور مأمون من الآہت یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں پکنے کے کچھ آثار ظاہر ہو جائیں۔ تو اختلاف صرف تعبیر کا ہے، حاصل دونوں کا ایک ہے، جس کی تائید کچھ روایتوں سے بھی ہوگی۔ آگے ذرا عبارتیں پڑھ لیجئے۔ وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثنا علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ونهى البائع والمشتري۔ دیکھیے اس روایت میں دونوں باتیں جمع ہیں، نہا عن بیع النخل حتی تزہو اور یزہو۔ نخل تو اصل میں کہتے ہیں درخت کو، کھجور کے، یا درخت کھجور کے باغ کو، مراد یہاں ثمر النخل۔ تو ثمر النخل سے منع کی بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ ثمر و نخل حتی یزہو، یحمر و یصفر، یحمر او یصفر، یزہو کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اس میں سرخی یا پیلا پن پیدا ہو جائے۔ بات سمجھ میں آتی؟ وعن السنبل حتی یبیض، کھیتی ہے مثلا گندم کی، تو سنبل میں جو دانے لگے ہوئے ہیں تو ان کی بیع اس وقت جائز ہوگی جب وہ سنبل خوشہ اس میں سفیدی پیدا ہو جائے۔ سفیدی جو ہوتی ہے پکنے کے قریب میں ہوتی ہے، جب پکنے کے آثار اس میں ظاہر ہوتے ہیں، اس سے بھی پکنے کے آثار ظاہر ہونے کا حاصل نکلا۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ امن العاہتا،
आहत से मुराद आफत वही बीमारियां, तो ये वाव अत्व तफसीरी हो गया कि मामून मिनल आहत हो जाए तो मालूम यह हुआ कि नुज़्ज के आसार, पकने के आसार और मामून मिनल आहत का होने का हासिल एक ही है। बात समझ में आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ कोई इख्तिलाफ हनफिया शाफिया के नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई समझ में बात भाई? अब एक बात ये समझ लीजिए कि इस मसला बहुत तवीलुल ज़ैल है और उमूम में बलवा भी है आजकल बाजारों में। बहस इसमें लंबी है, नतीजा बहुत आसान है, बड़े मजेदार निकलता है। आगे देखिए, रिवायतें पढ़ते जाइए जी। वबिही क़ाल हद्दसना ज़ुहैर इब्न हर्ब क़ाल हद्दसना जरीर अन हद्दसना तो नहीं, हद्दसनी है भाई। وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. اب دیکھیے وتذهب عنه الآفة، یہ بھی اسی معنی میں آ گئی بات جی. قال يبدو صلاحه حمرته وسفرته. اب دونوں باتیں اسی کے اندر آ گئی. چلیے آگے جی. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن ابي عمر قال وابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن يحيى بهذا الاسناد حتى يبدو صلاحه ولم يذكر ما بعده. وبه قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال حدثنا ابن ابي فديك قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب. وبه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حبس بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وعبيد الله. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال قال أخبرنا وقال الآخرون قال حدثنا إسماعيل. نہیں پہلے ٹھیک تھا. قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا. جی آگے بڑھیں. قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر ما صلاحه قال تذهب عاهته. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. وبه قال حدثنا أحمد بن عثمان النفلي قال حدثنا أبو عاصم قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال حدثنا زكريا ابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. پہلے عبداللہ بن عمر کی حدیثیں آئی تھی، اب جابر بن عبداللہ کی روایتیں ہیں جی. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري رضي الله تعالى عنه وعنه قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه ويؤكل منه وحتى يوزن قال فقلت ما يوزن فقال رجل عنده حتى يحزر. ابن عباس کی روایت آ گئی، پہلے ابن عمر کی آئی تھی، پھر جابر بن عبداللہ کی تھی روایتیں، ابھی آ گئی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی. ابو البختری فرما رہے ہیں
کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا، ابو البختری، بیع النخل کے بارے میں، یعنی نخل کے پھل کے بارے کی بیع کے بارے میں، تو فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع النخل حتی یأکل منہ او یؤکل منہ، یہاں تک کہ اس میں سے آدمی کھائے یا کوئی کھایا جائے اس میں سے کچھ۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ وہ کچھ کھانے کے قابل ہو جائے، بیع استعمال نہ کی جائے یہاں تک کہ اس کے اندر کھانے کے قابل ہو جائے، وہ کسی درجے میں کھانے کے قابل ہو جائے۔ بات سمجھ میں؟ یاکلا او یوکل منہ، اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کیوں بھائی؟ ارے گردن تو ہلا دیا کرو، بزے اخفش تو گردن ہلا دیا کرتی تھی، اب گردن بھی ہلانے میں بخل کرتے ہیں بعض طلبہ ہیں۔ چلیں اچھا، وَحَتَّى يُوزَنَ، اور یہاں تک کہ اس کا وزن کر دیا جائے۔ درخت پر لگے ہوئے پھل کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ ممکن نہیں، اسی واسطے جو وہاں ایک صاحب موجود تھے تو قال فقلت ما یوزن، تو ابو البختری کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ابن عباس سے کہ کیا مطلب ہے یوزنوں کا؟ وزن تو نہیں ہو سکتا پھل جب درخت پر لگا ہوا ہے۔ تو جواب ابن عباس کی بجائے ایک اور صاحب نے دیا جو ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، فقال رجل عنده حتى يحذر، یہاں تک کہ اس کا تخمینہ لگا لیا جائے، اندازہ کر لیا جائے اس کی مقدار کا، کہ مقدار کتنی ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اور مقدار کرنے کے قابل ہوتا ہے پھل اس وقت جب اس کے اندر پکنے کے کچھ آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جب ابھی تک چھوٹا چھوٹا پھل ہے تو اس کی مقدار کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کتنے وسق ہوگا یہ۔ جب ذرا کچھ بڑا ہو جائے گا، کھانے کے کچھ قابل ہو جائے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ پکنے کے بعد کتنا ہو جائے گا۔ تو یہ اندازہ بھی اسی وقت کیا جاتا تھا جبکہ معمون من العاہت ہو جاتا تھا اور پکنے کے آثار ظاہر ہو جاتے تھے۔ تمام باب کی احادیث ختم ہو گئی ہیں اور حاصل اس میں سب کا یہ ہے کہ بدو الصلاح اور بدو الصلاح دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ بدو الصلاح اور بدو الصلاح، ظاہر ہونا، صلاح ظاہر ہو جائے اس سے پہلے بیع سے منع فرمایا، اور صلاح ظاہر ہونے سے مراد ہے پکنے کے کچھ آثار ظاہر ہو جائے۔ اس پورے باب سے اب تک صرف اتنی بات معلوم ہوئی، لیکن نتائج کیا نکلے، احکام کیا بنے، اس میں لمبی کچھ تفصیل ہے، ذرا سمجھنے کی۔ وجہ اس کی یہ ہے تفصیل سمجھنے کی کہ آج سارے پھل جو آپ بازار میں بکتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو یہ سب کہاں فروخت ہوتے ہیں؟ باغات فروخت ہو جاتے ہیں، اکٹھے فروخت ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑا تھوڑا بازار میں آتے جاتے ہیں۔ تو اس میں سے کون سا پھل ہمارے لیے جائز ہو کھانا اور کون سا جائز نہیں ہوگا، یہ مدار اس بات پر ہے کہ ان کی بیع صحیح ہوئی یا غلط ہوئی، فاسد ہوئی یا صحیح ہوئی۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ مسئلہ بہت اہم ہے، تفصیل سمجھ پڑھی ہے۔ تفصیل کہیں آپ نے نہیں پڑھی؟ اچھا کبھی ترمذی میں بھی شروع ہوگی کتاب البیوع یا نہیں ہوگی؟ شروع ہو گئی نہیں؟ ہوئی نہیں ابھی، آئندہ بھی نہیں ہوگی؟ ارے اچھا، اور ابو داؤد میں شروع ہو گئی، وللہ الحمد۔ خیر، بدو الصلاح سے پہلے اگر بیع کی جائے درخت پر لگے ہوئے پھل کی تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی بیع قبل الظہور ہو، قبل الوجود ہو، ابھی وہ پھل پیدا ہی نہیں ہوا، نظر ہی نہیں آیا اور اس کی بیع ہو گئی۔ آج کل ایسی بیوع بھی ہوتی ہیں بعض درختوں کی، بیع السنین اس کو کہتے ہیں، کہ کئی سال کے لیے باغ کو فروخت کر دیا جاتا ہے۔ یہ بیع بالکل باطل ہے اور بالاتفاق باطل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں
الا یہ کہ اس میں کچھ تعویل کی جائے اور اس کا جائز طریقہ بتایا جائے. اس کا جائز طریقہ کیا ہوگا؟ جائز طریقہ بھی بتایا جا سکتا ہے، ہو جائے. خیر، فی الحال تو اتنی بات سمجھ لیجیے کہ اگر پھل کی بیع قبل الظہور ہوئی یعنی قبل الوجود ہوئی تو بیع باطل ہے، کیونکہ یہ بیع کیسی ہے؟ معدوم کی بیع ہے، اور معدوم کی بیع سٹہ ہوتی ہے. آئی سمجھ میں بات؟ اور باطل ہے، بالاتفاق باطل ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وجود میں تو پھل آ گیا ہے لیکن قابل انتفاع نہیں ہوا، بالکل چھوٹا چھوٹا، نہ اس میں کھانے کا کوئی ذائقہ ہے، نہ کھانے کی صلاحیت اس میں ہے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی کھلانے کے قابل نہیں ہے. آیا اس کی بیع جائز ہوگی یا نہیں؟ قاضی خان تو کہتے ہیں حنفیہ میں سے کہ یہ بیع بھی ناجائز ہے، لیکن حنفیہ کے یہاں قول راج علامہ ابن الامام نے یہ کیا، قرار دیا ہے کہ اس کی بیع جائز ہے. آئی سمجھ میں بات؟ تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، اس سے کسی درجے میں انتفاع حاصل کرنے کے وہ قابل ہو جائے، اس کی بیع بھی جائز ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب تھوڑی دیر سے قاضی خان کی بات کو ہٹا دیجیے، قسمیں اب صرف دو شمار کر لیجیے. ایک قبل الظہور بیع ناجائز باطل، اب اس سے بحث ہم آگے کریں گے ہی نہیں، اب آگے اس مسئلے کا کوئی بیان نہیں کریں گے. دوسری صورت کیا آتی ہے کہ صلاحیت انتفاع سے پہلے یا صلاحیت انتفاع کے بعد اس کی بیع ہو. ان سب کو ملا کر ایک کر لیجئے کہ یہ جائز ہے. حنفیہ کے ہاں بھی جائز ہے، یہ بیع جائز ہے. لیکن اس بیع کے جواز کی شرطیں کیا ہوں گی؟ اس بیع کی پھر تین صورتیں. ایک یہ کہ شرط لگائے مشتری کہ میں یہ پھل اس شرط پر خریدتا ہوں کہ تم اس پھل کو درخت پر لگا رہنے دو، کاٹنے کا مجھے حکم نہ دو یہاں تک کہ یہ پک جائے. اس شرط کے ساتھ اگر بیع کی تو بالاتفاق ناجائز، بشرط التبقیتی علی الاشجار، بالاتفاق ناجائز. اور اگر بشرط القطع بیع کی کہ بائع نے کہا کہ میں اس شرط کے ساتھ فروخت کرتا ہوں کہ پھل تو میں کاٹنا پڑے گا فی الحال، تو یہ بیع بالاتفاق جائز. بشرط التبقیت علی الاشجار ناجائز کیوں ہے؟ اس واسطے کہ یہ بیع و شرط ہے، اور شرط بھی ایسی ہے کہ لا یقتضیہ العقد، عقد اس کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ مقتضائے عقد کے خلاف ہے. جب بیع ہو گئی اب اس کا بائع کے درخت کو استعمال کرنے کا جواز نہیں ہے، اور یہ شرط لگائے گا تو ایسی شرط ہوگی لا یقتضیہ العقد. سمجھے بات کو بھائی؟ اور 59 نمبر بھی سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ بالکل سمجھ گئے، پکی بات ہے. اچھا چلو ہم اعتماد کرتے ہیں آپ کی بات پر. سمجھ میں آتی ہے بات نہیں؟ اگر بشرط القطع ہوئی بیع تو بالاتفاق جائز، اور اگر بشرط التبقیتی علی الاشجار بیع ہوئی تو بالاتفاق ناجائز، کیونکہ بیع و شرط ہے اور ایسی شرط کے ساتھ یہ بیع ہو رہی ہے جس کا تقاضا عقد نہیں کرتا، مقتضائے عقد کے خلاف ہے، اور اس میں شغل و ملک الغیر ہے، دوسرے کی ملک جو درخت ہے اس کو مشغول رکھنے کی شرط لگائی جا رہی ہے، اس بات سے مقتضائے عقد کے خلاف ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بشرط التبقیت علی الاشجار بالاتفاق ناجائز،
اور بشرط القطع بالاتفاق جائز. رہ گئی یہ بات کہ لا بشرط شیء اگر ہو، نہ شرط التبقیۃ علی الاشجار ہو نہ شرط القطع ہو، لا بشرط شیء ہو. جانتے ہو منطق کی یہ اصطلاح یاد ہے؟ کچھ کبھی پڑھی تھی؟ بشرط شیء، بشرط لا شیء اور لا بشرط شیء. پڑھی نہیں پڑھی؟ ہاں. تو لا بشرط شیء ہو یعنی نہ قطع کی شرط ہو نہ تبقیہ علی الاشجار کی شرط ہو، کسی بھی قسم کی شرط نہ ہو. لا بشرط شیء ہو، کسی بھی شرط کے بغیر ہو. اس مسئلے میں اختلاف ہے فقہا کا. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ بیع ناجائز ہے. شرط القطع لگانی چاہیے تھی، شرط القطع نہیں لگائی تو ناجائز. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بیع جائز ہے، لیکن بائع کو یہ حق ہے، اگرچہ عقد میں اس کا ذکر نہ آیا ہو، بائع کو یہ حق ملے گا کہ اس کو مجبور کرے کہ تم پھل الگ کرو، میرے درخت اور باغ کو فارغ کرو. آئی سمجھ میں بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو لا بشرط التبقیۃ علی الاشجار بالاتفاق ناجائز، بشرط القطع بالاتفاق جائز. لا بشرط شیء ہو یعنی نہ شرط قطع کی ہو نہ تبقیہ علی الاشجار کی، اس میں اختلاف ہے. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ناجائز ہے اور حنفیہ کے نزدیک جائز ہے، لیکن بائع کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس کو حکم دے کہ پھل کاٹ لو اور میرے درخت کو فارغ کرو. تو شغل ملک الغیر لازم نہیں آتا، شرط لا یقتضیہ العقد اس میں نہیں آتا کیونکہ شرط نہیں لگائی گئی تبقیہ علی الاشجار کی. تو کوئی مانع نہیں ہے اس کے بیع کے جواز کا. ذہن میں آ رہی نا بات؟ نہیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ نہیں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ کوئی مانع جواز میں نہیں ہے، کیونکہ عقد اپنے محل پر واقع ہوا ہے اور عقد کرنے والے عاقل بالغ لوگ ہیں. تو اور کوئی شرط ایسی ہے نہیں جو مانع ہوتی بیع میں، تو یہ بیع منعقد ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی. البتہ بائع کو یہ اختیار رہے گا کہ وہ چاہے تو اس کو نکلوا دے، اور اگر چاہے تو برقرار رہنے دے کہ چلو لگو رہنے دو. بات سمجھے؟ مطالبہ نہ کرے بلکہ صراحتاً اجازت دے دے محمود کو عابد کہ چل تو نے درخت خریدا، باغ خریدا ہے، پھل لگا رہنے دو، جب پک جائے گا پھر توڑ لینا. تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ بشرط تبقیہ نہیں ہوئی یہ بیع. ذہن میں آ گئی بات؟ یہ تبرع ہے جو بائع نے بعد میں کیا ہے. اچھی طرح سمجھ میں آئی بات؟ اتنی بات آپ یہاں سمجھ لیجئے کہ اس حدیث کو کسی نے بھی علی الاطلاق نہیں لیا. یہ نہیں کہا کہ قبل بدو الصلاح بیع علی الاطلاق ناجائز ہے، بلکہ ائمہ ثلاثہ نے بھی کہا کہ بشرط القطع جائز ہے. تو ظاہر پر انہوں نے بھی اطلاق پر عمل نہیں کیا. حنفیہ نے بھی اس حدیث کے اطلاق پر عمل نہیں کیا اور یہ کہا کہ لا بشرط القطع جائز ہے اور بشرط تبقیۃ الاشجار ناجائز. بات سمجھ میں آتی؟ تو عدم جواز کی جو قید باقی رہ گئی متفق علیہ وہ کیا رہ گئی؟ بشرط تبقیۃ علی الاشجار. البتہ وہ کہتے کہ شرط القطع بھی ہونی چاہیے، اور حنفیہ کہتے کہ شرط القطع ہونا ضروری نہیں، لا بشرط شیء بھی اگر ہوگا تو مقصود حاصل ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اطلاق پر کسی نے بھی عمل نہیں کیا. یہاں تک کی بات بھی سمجھ میں آ گئی. اب آگے چلیے تھوڑا سا. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اب تو برسوں سے یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ جب درخت پر لگا ہوا پھل بائع فروخت کرتا ہے تو درخت پر پھل لگا ہی رہنے دیتے ہیں. عرف یہی ہو گیا ہے، رواج یہی ہے. تو اگر بیع میں
شرط التبقیہ اگرچہ نہیں لگائی گئی مگر عرف اور رواج یہ ہے کہ تبقیہ کیا جاتا ہے. سمجھے نہیں بات کو؟ بائع کو بھی معلوم ہے، مشتری کو بھی معلوم ہے، دوسروں کو بھی معلوم ہے. رواج ہی یہ ہے کہ پھل درخت پر لگا رہنے دیتے ہیں. سمجھے نہیں بات کو؟ اچھا، اس مسئلے کو جو ہم بیان کر رہے ہیں آپ کو آخر میں پتہ چلے گا کہ بالکل ضرورت نہیں تھی اس مسئلے کی. آپ کو پتہ کیا چلے گا؟ اتنی لمبی تفصیل کی بالکل ضرورت نہیں تھی. پھر کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس واسطے کہ فقہی قواعد اس کے اندر آ رہے ہیں بڑے کام کے، دلائل فقہا کے، اس واسطے بیان کر رہے ہیں. تو سوال اب یہ پیدا ہوگا کہ قاعدہ ہے فقہا کا کہ المعروف کالمشروط. کیا قاعدہ ہے؟ اگر رواج ہو گیا اور عرف یہ ہو گیا کہ جب بھی بیع ہوگی پھلوں کی، درخت پر لگے ہوئے پھلوں کی، اگرچہ شرط التبقیہ نہ ہو مگر تبقیہ ہوتا ہے، تو معروف کالمشروط ہوا. جب معروف کالمشروط ہوا تو ناجائز ہونا چاہیے. ارے سمجھ میں آتی نہیں بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ جب بشرط المعروف جب کالمشروط ہوا تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ شرط التبقیۃ علی الاشجار لگائی گئی تھی بیع کے اندر. تو جب وہ ناجائز ہے بالاتفاق، یہ بھی ناجائز ہونا چاہیے. ذہن میں آتی ہے بات سمجھ میں آتی؟ اب بڑی مشکل آ گئی، بڑی مشکل آ گئی. چنانچہ ہمارے عباس فقہا نے، شامی نے اسی کو اختیار کیا کہ المعروف کالمشروط ہے، اس واسطے یہ جائز نہیں ہونا چاہیے. تبقیہ جائز نہیں ہونا چاہیے. اگر تبقیہ ہوگا تو جائز نہیں. لیکن مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بات نکالی اور فتاوی ابن تیمیہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نکالا. ابن تیمیہ نے نقل کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو حیلہ ہے جواز کا. وہ کیا کہ صلب عقد کے اندر شرط نہ لگائی جائے تبقیہ علی الاشجار کی، لیکن بعد میں تبرعاً عابد محمود کے لیے چھوڑ دے کہ چلو لگا رہنے دو پھل، تو یہ جائز ہو جائے گا. تو یہ حیلہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، اور نقل کرنے والے بھی علامہ ابن تیمیہ ہیں اگرچہ وہ حنفی نہیں ہیں. آئی سمجھ میں بات؟ چنانچہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے امام ابو حنیفہ کا یہ قول دیکھ لیا تو اب مجھے کسی قول کی پرواہ نہیں ہے، میں تو اس کو جائز ہی کہوں گا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ارے بھائی سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اچھا 74 نمبر جو ہے نا بھائی، آپ اپنے اپنا سینہ کیوں کھول رکھا ہے اتنا؟ گرمی لگ رہی تو اوروں کو نہیں لگ رہی، آپ ہی کو لگ رہی. ایسی بات حدیث کے سبق کا ادب ہوتا ہے. شاباش. سمجھ میں آتی ہے بات بھائی؟ جواب یہ بھی سمجھ میں آ گیا. اب بدع ناچیز کی بات بھی سمجھ لیجیے، اور وہ یہ کہ اگر غور کریں تو یہ المعروف کالمشروط ہے ہی نہیں. اب تک جو بات چل رہی تھی وہ کیا تھی کہ المعروف کالمشروط ہو گیا، مگر چونکہ امام ابو حنیفہ نے اس کو جائز قرار دیا اس بات سے ہم تو جائز کہیں گے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات کی تائید ہوتی ہے بندے ناچیز کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ المعروف کالمشروط یہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ جب بائع نے پھل فروخت کیا بغیر شرط تبقیہ کے، اگرچہ عرف یہی ہے کہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور عابد بھی ہمیشہ چھوڑا کرتا ہے، چھوڑ دیا کرتا ہے، اس کی عادت بھی یہی ہے، لیکن اختیار تو اس کو ہے کہ جب چاہے وہ اس کو کہہ کے اتارو پھل. آئی صحیح بات نہیں؟ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اب کے اندر شرط طبقے کی نہیں ہے تو المعروف کالمشروط نہیں ہوا. یہ المعروف تو ہے، مشروط نہیں ہے، کالمشروط نہیں ہے. اس واسطے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی وہ بڑی زبردست ہے،
اور وہ یہ کہ جب صلب عقد میں شرط نہیں لگائی گئی تبقیہ علی الاشجار کی تو بیع جائز ہونی چاہیے. سمجھ آتی ہیں باتیں؟ یہ تو قبل بدو الصلاح کی بات ہوئی. ابھی تو آدھا مسئلہ ہوا. بعد بدو الصلاح کی بات ابھی باقی. آئی سمجھ بات نہیں؟ قبل بدو الصلاح کی بات تو یہ ہو گئی. ذہن میں آ گئی بات. خلاصہ بشرط تبقیت علی الاشجار کی بیع بالاتفاق ناجائز، بشرط القطع کی بالاتفاق جائز، اور لا بشرط القطع میں امام ابو حنیفہ اور ائمہ ثلاثہ کا اختلاف ہے، لیکن وہ اختلاف تھوڑا سا رہ جاتا ہے. امام ابو حنیفہ کے ہیلے کے بعد انہوں نے کیا کہا ہے؟ ائمہ ثلاثہ نے کہ یہ ناجائز ہے لا بشرط شیء. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ناجائز ہے اگر اس کو شرط لگا دیں گے، اگر شرط نہیں لگائے گے تو جائز. ایسی بات نہیں، اختیار. اب بعد بدو الصلاح کی طرف آ جائیے. اب اس کے اندر بدو الصلاح ہو گئی، کھانے کے قابل ہو گیا، پکنے کے آثار اس میں ظاہر ہو گئے. اب اس کے بیع کا کیا حکم ہوگا؟ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ بالکل جائز، بشرط تبقیت علی الاشجار بھی جائز، بشرط القطع بھی جائز، لا بشرط شیء بھی جائز. بات سمجھ آتی نہیں آتی؟ ان کا استدلال مفہوم مخالف سے ہے. حتی یبدو صلاحہ تو مفہوم غایت ہے، تو ممانعت تھی بدو الصلاح تک. جب بدو الصلاح ہو گئی ممانعت ختم ہو گئی. استدلال واضح ہے ان کا، سیدھا سادہ ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مفہوم مخالف کے تو ہم قائل ہی نہیں ہیں. اس واسطے بدو الصلاح حتی یبدو بدو الصلاح سے اس حدیث کو بعد بدو الصلاح سے اس حدیث کو ساقط قرار دیا جائے گا. یہ حدیث بعد بدو الصلاح کا کوئی حکم نہیں بیان کر رہی، قبل بدو الصلاح کا حکم بیان کیا ہے. جو کچھ آپ نے معنی نکالے وہ مفہوم مخالف سے نکالے ہیں، وہ ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے. اس کے منطوق میں کہیں بھی بعد بدو الصلاح کا ذکر نہیں ہے. آئی مفہوم میں آیا ہے، وہ مفہوم آپ نے نکالا ہے، اس کو ہمارے نزدیک وہ حجت نہیں ہے. اس واسطے حکم آئے گا قواعد شریعہ کے مطابق، اور چنانچہ بعد بدو الصلاح کا حکم بھی وہی ہوگا جو قبل بدو الصلاح کا تھا. جن قواعد کی وجہ سے تھا، جن دلائل کی وجہ سے تھا، وہ قواعد اور دلائل یہاں بھی چلیں گے. سمجھ میں آتی ہے بات سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی؟ یہ استدلال بھی بہت واضح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. البتہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کیا جائے گا تو تنگی تو بہت ہو جائے گی. بعد بدو الصلاح بھی بشرط القطع ہی بیع جائز ہوگی. نہیں مطلب کہ بشرط تبقیت علی الاشجار بیع جائز نہیں ہوگی. مشکلات پیش آ جائیں گی. کچھ مشکلات بھی تو حل کرنی چاہیے. آئی سمجھ میں بات نہیں؟ اب مشکلات کے حل کی طرف چلیے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، اور وہ یہ کہ جب درخت پر لگے ہوئے پھل میں تناہی عظم ہو گیا ہو، تناہی عظم ہو گیا ہو، مثلا کھجور پکنے کے بعد زیادہ سے زیادہ کتنی بڑی ہوتی ہے؟ ہر قسم کی کھجور کا سائز الگ ہوتا ہے. اجوا کا سائز کچھ اور ہوتا ہے، امبر کا سائز کچھ اور ہوتا ہے. تو اس قسم کی کھجور کا سائز پکنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ تناہی عظم جب اس کی ہو گئی، اگرچہ وہ بھی پکا نہیں ہے، تو اس کی بیع بشرط تبقیت علی الاشجار بھی جائز ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. کیوں جائز ہے؟ لعموم البلوہ. اس کو یاد رکھنا، لعموم البلوہ. اس کے اندر یہ ابتلا عام ہے. بازاروں کے اندر پھل جو فروخت ہو رہے ہیں وہ اسی قسم کے فروخت ہو رہے ہیں، ان سے بچنا مشکل بہت ہے. عرف عام ہو گیا ہے، رواج عام ہو گیا ہے، ابتلاء عام ہے. اس واسطے تناہی عظم کے بعد اس پھل کی بیع بشرط تبقیتی علی الاشجار بھی جائز ہے.
تو اب تناہی ازم کے بعد اختلاف ختم ہو گیا ائمہ ثلاثہ سے، اور ہمارا ختم ہو گیا نہیں ہو گیا؟ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بازاروں میں تو اس کی پابندی نہیں ہوتی تناہی ازم کی، بلکہ رواج وہی چلا آ رہا ہے کہ تناہی ازم سے پہلے بھی بشرط تبقیت الاشجار بے ہوتی ہے۔ بات سمجھ آتی نہیں آتی؟ تو علامہ ابن الامام آئے، اچھا امام محمد کے قول کو اختیار کیا تھا علامہ طحاوی نے تناہی ازم سے، معاملہ آسان ہو گیا۔ لیکن علامہ ابن الامام کہتے ہیں کہ جب امام محمد نے عموم بلوہ کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے، یہ استثنائی فیصلہ ہے، ابتلاء عام سے بچانے کے لیے ہے، تو فرمایا کہ جب ابتلاء عام سے بچانا علت ہے اس جواز کی بشرط تبقیت الاشجار کی، تو جہاں تناہی جب اگر عرف عام جاری ہو جائے اور عموم بلوہ ہو، بشرط تبقیت الاشجار ہی کا رواج ہو، بازاروں میں پھل وہی فروخت ہوتے ہوں جو بشرط تبقیت الاشجار جن کی بے ہوئی ہے، تو بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ تو عموم بلوہ کی وجہ سے اس شرط کو قبول کر لیا جائے گا اور اس شرط کو کہا جائے گا کہ یہ مفسد للعقد نہیں رہی۔ بات سمجھ آتی ہے؟ ارے سمجھ آتی نہیں؟ اس سلسلے میں قاعدہ اصولی سمجھ لیجیے، بہت کام کا ہے، اور وہ یہ کہ شروط فاسدہ جو شرط لا یقتضیہ العقد اور مقتضی عقد کے خلاف جو شروط ہیں، ان کی جو ممانعات احادیث میں آئی ہے اور فقہا بھی اس کے ممانعات کے قائل ہیں، وہ ممانعات علی الاطلاق نہیں ہے بلکہ معلول بالعلت ہے۔ وہ یہ کہ ایسی شرط جو مقتضی عقد کے خلاف ہو، اگر لگائی جائے گی تو مفضی الی النزاع ہوگی، جھگڑا ہوگا۔ بائیں کہے گا کہ تم نے بیکار کی یہ شرط لگائی ہے، میرے ذمہ تو یہ نہیں ہے، وہ کہے کہ تمہارے ذمہ میں نے شرط لگائی تھی، جھگڑے ہوں گے۔ لیکن اگر عرف عام ہو جائے، رواج عام ہو جائے کسی شرط کا بے کے ساتھ، اگرچہ وہ شرط ایسی ہو جو مقتضی عقد کے خلاف ہو، تو وہ شرط جائز ہو جاتی ہے۔ مثالیں کچھ بتاؤ گے؟ سمجھ لو مثالیں۔ آج کل قالین کی جو بے ہوتی ہے، درسگاہوں میں قالینیں بچھی ہوئی ہیں آپ کے، معلوم ہے کس طرح ہوتی ہے؟ اس شرط کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس جس سے خریدی جاتی دکاندار سے کہ تم یہ قالین لے کر وہاں پہنچاؤ گے ہماری درسگاہ میں، اور صرف پہنچانا بھی نہیں ہے بلکہ وہاں اس کو بچھاؤ گے بھی، اور وال ٹو وال، دیوار سے دیوار تک ملا کر اس کو قاعدے میں نصب کرو گے، ساری کاٹ چھانٹ سب تم کرو گے۔ کتنی مزدوری کا خرچ ہوگا؟ 1000-2000 روپے تو ایک قالین پر اس میں خرچ ہو جائیں گے، آنے جانے میں، پھر لگانے میں 1 دن 2 دن اس کے مزدوروں کے لگ جائیں گے۔ یہ جو شرط لگائی گئی ہے، یہ شرط و بیعٌ ہے یا نہیں ہے؟ بیعٌ و شرط ہے یا نہیں؟ اور یہ شرط کیسی ہے؟ لا یقتضیہ العقد، عقد اس کا تقاضا نہیں کرتا، لیکن چونکہ عرف عام ہو گیا ہے اس واسطے اس کی بے جائز قرار دے دی گئی۔ اور آج کل اس قسم کی بہت ساری بیع ہو رہی ہیں، کیونکہ عرف عام ہو گیا جائز ہو گئی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مفضی الی النزاع نہیں ہوتا، لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسا کرنے سے کوئی جھگڑا نہیں پیدا ہوتا۔ آئی سمجھ میں بات؟ تو اب یہ جب بشرط تبقیت علی الاشجار چونکہ اس کا عرف پھیل گیا ہے، تو علامہ ابن الامام کہتے ہیں کہ تناہی ازم کے بعد بھی اگر بشرط تبقیت علی الاشجار بے ہوگی تو وہ بھی جائز ہو جائے گی، کیونکہ عرف عام ہو گیا، عموم بلوہ اس کا بھی ہے۔ ذہن میں آتی ہے بات سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن اب اس پر اشکال ہوگا۔ اچھا، سارے اشکالات ہمیں ہوتے رہتے ہیں، آپ کو نہیں ہوتا؟ کبھی ہوتا ہے؟ اچھا، اشکال یہ ہوگا کہ جناب عالی آپ نے تقریر تو بڑی اچھی کی، دلائل خوب واضح کر دی ہے، لیکن اس کو بھی تو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات کہاں گئے؟ اب تو تم نے سب کچھ جائز کر دیا،
بشرط القطع بھی جائز، لا بشرط القطع بھی جائز، بشرط تبقیت علی الاشجار بھی جائز، ان حدیثوں کا کیا ہوا؟ بالکل ہی ختم کر ڈالا۔ عرف عام کی وجہ سے کسی نص کے اندر تخصیص تو جائز ہے، اس کو منسوخ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ تخصیص تو کر سکتے تھے کہ بھئی فلاں فلاں قید اگر پائی جائے گی تو ناجائز ہوگا، فلاں قید نہیں پائی جائے گی تو جائز ہوگا، لیکن علی الاطلاق کہتے کہ ساری صورتیں ناجائز ہیں، ساری صورتیں جائز ہیں، یہ تو آپ عرف عام کی وجہ سے نص کو منسوخ کر رہے ہیں۔ آئی سمجھ میں بات؟ نہیں سمجھ میں آتی؟ نہیں آتی؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ آگے اشکال سمجھ میں؟ اس اشکال کا جواب اچھا یہ اشکال اور جواب علامہ ابن الامام کے کلام میں نہیں ملتا، مجھے نہیں ملا، لیکن جو جواب سمجھ میں آتا ہے اس اشکال کا جواب وہ یہ ہے کہ یہ حدیث میں ممانعت ہے قبل بدو الصلاۃ، بعد بدو الصلاۃ کی بحث سے یہ حدیث ساکت ہے، اور اس کے اندر ہم نے جواب بشرط تبقیت علی الاشجار کا جو نکالا ہے عموم بلوہ کی وجہ سے وہ قواعد شریعہ کے مطابق ہے اور حدیث کے خلاف بھی، ممانعت قبل بدو الصلاۃ ہے، تو ہم بشرط القطع کو جائز کہتے ہیں، لا بشرط القطع کو جائز کہتے ہیں، ہاں بشرط تبقیت علی الاشجار کو ناجائز کہتے ہیں۔ تو ناچیز کے بعد یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں یہ کہنا پڑے گا کہ عموم بلوہ کی بنیاد پر شرط التبقیت علی الاشجار کو جو جائز قرار دیا گیا وہ بعد بدو الصلاۃ میں تو ٹھیک ہے، لیکن قبل بدو الصلاۃ میں شرط التبقیت علی الاشجار کو جائز قرار دینا یہ درست نہیں ہوگا، ورنہ منسوخ ہونا لازم آئے گا حدیث کا۔ آئی سمجھ میں بات؟ عرف عام سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیوں بھائی؟ لیکن یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم مجتہد نہیں ہیں، الحمدللہ ہم مجتہد نہیں ہیں، اگر ہم مجتہد ہوتے پتہ نہیں کیا کر ڈالتے۔ خیر، تو اس اشکال کا جو اصلی جواب ہے وہ بخاری کے روایت سے ملے گا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں، اور وہ یہ ہے کہ یہ واقعات کثرت سے پیش آئے کہ لوگ اپنے باغات کا پھل فروخت کرتے تھے، پھر خریدنے والا آ کر شکایت کرتا تھا کہ میرے پھلوں کو دمان کا مرض لاحق ہو گیا ہے، کوئی آتا تھا کہ میرے پھلوں کو خشام کا مرض لاحق ہو گیا ہے، کوئی آتا تھا کہ میرے پھلوں کو مراض کا مرض لاحق ہو گیا ہے، اور جس کی وجہ سے پھل تباہ ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ اب نزاعات پیدا ہونے لگی، جھگڑے ہونے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما لا فلا تبتعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، جب تم جھگڑوں سے باز نہیں آتے تو چلو پھر تم قبل بدو الصلاۃ بیع کیا ہی نہ کرو۔ کل مشورتی، یہ بھی احساس تھا۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مشورہ فرمایا، یعنی مکروہ تنزیہی قرار دیا، مکروہ تحریمی بھی نہیں، ناجائز نہیں۔ آئی سمجھ میں بات؟ زید بن ثابت کی یہ حدیث مہر لگا دیتی ہے اس مسئلے پر آ کر کہ یہ جو حکم آیا ہے احادیث باب میں یہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ آئی سمجھ بات نہیں؟ اس بات سے ہم نے کہا تھا کہ آپ کو آخر میں پتہ چلے گا کہ ساری بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم شروع میں یہ کہہ دیتے کہ یہ احادیث میں کراہت تحریمی نہیں ہے، تنزیہی ہے، اور زید بن ثابت کی روایت اس کی دلیل ہے، تو بالکل کافی تھا یہ جواب، لیکن ہم نے آپ کو قواعد فقہیہ سے روشناس کرانے کے لیے یہ ساری لمبی بحث کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
هذا